إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اس کو بند کر دیں بھائی، کتنا دیر تک بس رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال في موضع آخر إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اور اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے نبی آخری زمان جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. معزز بھائیوں، آج اس وقت پوری دنیا میں جو کرسچین ہیں، نصارہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے کرسمس منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اور اس مناسبت سے تحفے، تحائف اور پروگرام، ہدیہ اور پروگرام کرنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے. انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. یہ بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. ہمارے نبی کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، اور دونوں کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لفظ کن سے پیدا کیا، اور بچپن ہی میں اللہ رب العالمین نے انہیں بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی قوت عطا فرمائی. اللہ نے انہیں انجیل سے نوازا، انجیل کتاب عطا فرمائی. بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین ان کو عطا کیے، جو قرآن کے اندر اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت سنائی اور بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. ان کا نام احمد ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نام تھا، ایک محمد جو ان کے دادا نے رکھا تھا، اور ایک احمد جو ان کی والدہ نے رکھا تھا. تو احمد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی نبوت کی، رسالت کی پیشین گوئی فرمائی، بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ ایک نبی آنے والے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور ان کا دین وہی تھا جو تمام انبیاء کا دین تھا، دین اسلام، دین توحید. اللہ نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے ہیں سب کا دین ایک تھا، دین اسلام، دین توحید. سب نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جو شرک کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے
سارے نبیوں نے سارے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا اور اس سے روکا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ بھی اٹھا لیا، آسمان پر اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دوسرے آسمان پہ ان سے ملاقات کی تھی، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تھے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر مذکور ہے۔ ان کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، نہ پھانسی چڑھائی گئی، بلکہ ان کے ایک ہم شکل کسی شخص کو لوگوں نے پھانسی دے دی، یہودیوں نے، اور اس طریقے سے یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئی ہے، نہ ان کو پھانسی دی پائی ہوئی ان کو۔ اللہ رب العالمین ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر وہ آئیں گے، قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا، ان کا نزول کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لہذا قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر آئیں گے، اور جو شریعت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ ان کی جو شریعت تھی وہ ختم ہو گئی ہمارے نبی کے آنے سے، لہذا وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے نبی کی شریعت اور ہمارے نبی کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق دنیا کے اندر وہ زندگی گزاریں گے، اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، کیونکہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کا زمانہ پائے تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع اور پیروی کرے۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات دیکھی، آپ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور کہا تم لوگ کیوں حیران ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ حاصل نہیں ہوگا، ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی، اولو العزم رسولوں میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، 5 رسول ایسے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، انہیں میں موسیٰ علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو 5 اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جو تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان 5 میں جو سب سے افضل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کے سردار اور سب کے پیشوا، سب کے رہبر، سب کے امام، سب کے جو ہے سید الاولین والآخرین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر نوح علیہ السلام۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم رسولوں میں سے ایک تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم رسولوں میں سے ایک تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائیں اور میری شریعت کو چھوڑ کر کے تم لوگ اگر ان کی اتباع کر لو، یا ان کو بھی میری شریعت کی اتباع کیے بغیر یا میری پیروی کیے بغیر ان کو بھی نجات حاصل نہیں ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی۔ دجال کو قتل کریں گے، انہی کے زمانے میں دجال آئے گا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کے بعد 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر رہیں گے، اور دنیا کے اندر 40 سال رہنے کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی، ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ جیسے اور انبیاء کرام آئے ان کی موت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوگی۔ اللہ رب العالمین، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں سے جتنے بھی نبی رسول آئے سب کو اللہ نے انسانوں میں سے بھیجا، کوئی انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھا نبی اور رسول۔ اللہ رب العالمین منھا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، وفیھا نعیدکم، اور اسی مٹی سے تم کو ہم دوبارہ لوٹائیں گے، ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اس کے بعد تم کو اسی مٹی سے ہم نکالیں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ان کو، اللہ رب العالمین کا جو ہے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسی ہے جیسے حضرت آدم کی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا، حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے۔ تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، وہ زیادہ تعجب والی بات ہے
عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی، باپ نہیں تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی جیسے آدم علیہ السلام کی۔ آدم کو اللہ رب العالمین مٹی سے پیدا کیا، نہ ان کے باپ نہ ان کی ماں، مٹی سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ساری انسانیت کو اسی مٹی سے یا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا۔ تو بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کی والدہ طاہرہ تھیں، عفیفہ تھیں، پاک دامن تھیں، صدیقہ تھیں۔ اللہ نے فرمایا ام صدیقہ، ان کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آسمان پر موجود ہیں وہ، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی آدمی کی عقیدہ نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، پھانسی دے دی گئی ان کو، تو کیا ہے وہ کفر کرتا، وہ کافر ہو گیا وہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا، نبی نے اس کو بیان کیا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا۔ اور جو ان کے آنے کی حکمت ہوگی اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی۔ انہی میں سے ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ جو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، اس عقیدے کا ابطال اور اس عقیدے کا رد کرنا کہ تمہارا کہنا باطل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ان کو اٹھا لیا آسمان پر، اور ان کے شبیہ، ان کے ہمشکل کسی کو لوگوں نے قتل کر دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ تو ان کے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دوبارہ دنیا کے اندر ان کو بھیجے گا۔ اور جو ہمارا اور آپ کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، اس عقیدے کی تصدیق ہوگی، کیونکہ قرآن سے چیز ثابت ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں دنیا کے اندر، وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ ابھی ان کی موت نہیں ہوئی ہے، دوبارہ دنیا کے اندر وہ آئیں گے، دنیا کے اندر تب ان کی موت ہوگی۔ سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ان کے اوپر، یہودی ہو نصرانی، کوئی نہیں بچے گا، سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور زبردستی ایمان نہیں لے آئیں گے، برضا و رغبت اسلام قبول کریں گے، خوشی سے اسلام کو قبول کریں گے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں کوئی کافر نہیں بچے گا۔ مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال کے قتل ہوتے ہی دنیا سے سارے جو خرافاتی لوگ ہیں، جو سارے اہل کفر ہیں اور جو اہل شرک ہیں، اور اس طریقے سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، دنیا سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ ان کے دور میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، اور وہ بھی ایسے مسلمان رہیں گے جو پکے موحد رہیں گے، ایسے مسلمان جو شرک کرنے والے، قبروں اور مزاروں پر جا کر کے سجدے کرنے والے، بدعات اور خرافات کرنے والے، شرک کرنے والے، ایسے لوگوں سے بھی دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگ نہیں ہوں گے، خالص موحد ہوں گے۔ اس لیے ان کے زمانے میں جو تفریق ہے وہ تفریق ختم ہو جائے گی۔ آج جو بہت سارے نام ہیں مسلمانوں کے، وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک رہے گا، ان کا منہج ایک رہے گا، ان کا ایمان ایک جیسا ہوگا، اور اس طریقے سے ان کے طور طریقے میں، عبادت میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ یہ سارے امتیازات، یہ سارے نام اس زمانے میں ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ نام ہے تفریق کے لیے، پہچان کے لیے، اور یہ ضروری ہے، لیکن اس زمانے میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہذا سب ختم ہو جائے گا۔ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کوئی نام نہیں تھا، مسلمان صحابہ تھے، جب مدینے کے اندر آئے، مہاجرین بنے، انصار بنے، سب مسلمان تھے، لیکن پہچان کے لیے کہ انصاری مہاجرین ہیں، تو پہچان کے لیے تفریق ہوتی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کوئی شرک کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی اہل بدعت نہیں رہے گا، کوئی غلط عقیدے والا نہیں رہے گا، اس لیے سب کا ایک نام رہے گا مسلمان، اور اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور بہت ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کو عطا فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی، اور یہ بھی بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر، تو حج کرنے بھی جائیں گے، وہ حج کرنے بھی جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حج کیسے کریں گے؟ جسے ہمارے نبی نے حج کیا، کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق ان کا عمل ہوگا، ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد میں، جامع عموی دمشق جو سیریا کے اندر واقع ہے، وہاں کے ایک
जामे उमवी जामे एक जामे मस्जिद है जो बनु उमैया के लोगों ने बनाया, जिसका नाम अल जामे उल उमवी आज भी है। उसी मस्जिद में मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। और हमारे नबी ने फरमाया कि उनकी जो शक्ल होगी या जो शक्ल है उनकी, उर्वा बिन मसूद एक सहाबी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी शक्ल से उनकी शक्ल मिलती जुलती होगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा बाकायदा। ये हमारा ईमान है, कुरान का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है। और अगर कोई अकीदा नहीं मानता है और ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, तो वो मुसलमान नहीं है, ये कुरान का इनकार करने वाला है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें हमारी अल्लाह की किताब कुरान मजीद के अंदर या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, वो बातें मैंने आप लोगों के सामने बड़े इख्तिसार के साथ मैंने आपको बयान की हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे नहीं थे, ना वो रब थे, ना तीन खुदाओं में से खुदा और एक रब थे। ये जो नसारा हैं उनका अकीदा यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम या तो ये मानते हैं कि अल्लाह के बेटे थे नऊज़ुबिल्लाह, या तो ये मानते हैं कि वो खुद रब थे, खुद माबूद थे, इलाह थे, या तो ये मानते हैं कि दुनिया में तीन खुदा हैं, उनमें से एक थे, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, दूसरे ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे जिब्रील अमीन, और कुछ लोग जिब्रील अमीन के बजाय हज़रत मरियम को मानते हैं। तो ये जो तसलीस का अकीदा है कि दुनिया का पैदा करने वाला तीन या तीन माबूद हैं, ये नसरानियों का अकीदा, ये कुफ्र और शिर्क का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों से पाक है, मुनज़्ज़ह है। अल्लाह की ज़ात पाक, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई औलाद नहीं है, न अल्लाह किसी का बाप है, न कोई उसकी औलाद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मत्तखज़ल्लाहु साहिबतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न बीवी बनाई और न अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई औलाद है। यह अकीदा रखना कुफ्र का और शिर्क का अकीदा है। ये नसरानियों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। यही नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर जश्न मनाते हैं। किस बात पर जश्न मनाते हैं? कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो पैदा हुए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस अकीदे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जश्न मनाते हैं। इसीलिए उलमा ने कहा है कि ऐसे मजलिसों में शरीक होना, ऐसे प्रोग्राम में जाना हराम है, नाजायज़ है। मुबारकबाद देना, सेलिब्रेट करना, उनके प्रोग्राम में शिरकत करना, तोहफे तहाइफ लेना और देना, ये सारी चीज़ें हराम है। ये इस पर उलमा का इजमा है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने और अपने अपने ज़माने के बड़े बड़े मारूफ उलमा ने बाकायदा इजमा और उलमा के इत्तफाक नकल किया है कि ऐसी मजलिसों में शरीक होना हराम। क्यों हराम है? तो कि कुफ्र की मजलिस है ये, या ऐसे अकीदे के मानने वालों की मजलिस है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। ये इससे बड़ा कुफ्र और क्या होगा? जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माने, जो अल्लाह के नबी और रसूल थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बेटा और कोई बीवी नहीं है। ये कुफ्र और शिर्क का अकीदा है। लिहाजा ऐसी मजलिसों में, ऐसी पार्टियों में शिरकत करना, तोहफे तहाइफ देना, गोया कि इस अकीदे को सही करार देना, और इस अकीदे को सही करार देना कुफ्र है, ये हराम है, ये नाजायज़ है। इसलिए उलमा का फतवा है कि ऐसी मजलिसों के अंदर शरीक होना क़तअन जायज़ नहीं है। ना तोहफे दिए जाएंगे, ना तोहफे लिए जाएंगे, ना सेलिब्रेट किया जाएगा, ना उसकी मुनासिबत से जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शिरकत करना कुफ्र पर ताउन करना है। अल्लाह फरमाता है तआवनु बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तकवा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताउन करो, और जो इस्म और उद्वान है, जुल्म और ज्यादती है, सरकशी है, बातिल है, उस पर किसी दूसरे का ताउन ना करो। लिहाजा उसमें शरीक होना इस गलत अकीदे की तरवीज व इशाअत करना है, उसमें शिरकत करना इस अकीदे को बढ़ावा देना है। लिहाजा ऐसा करना हराम है मेरे भाइयों। शरीयत के अंदर ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इंसान उसके अंदर शरीक नहीं हो सकता। अगर इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर है, कोई तोहफा इसकी मुनासिबत से देता है और उतना मजबूर है कि वो नहीं कह सकता है, अगर वो कुछ कहेगा तो लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसके घर को जला देंगे, उसकी दुकान को जला देंगे, या उसकी जान का खतरा होगा, तो उनके सामने उसको ले ले, लेकिन मेरे भाई उसे फेंक दे, क्योंकि ये बातिल अकीदे की बुनियाद पर दिया जाने वाला तोहफा है, और उसको कबूल करना गोया कि उसको यानी उस अकीदे को सही करार देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी नजर मानी थी कि बमाना जगह पर जाकर के मैं ऊँट दबा करूंगा। हमारे नबी ने दो सवाल किया, कहा क्या कभी वहां पर ज़माने जाहिलियत के अंदर किसी बुत की पूजा होती थी? कहा कि नहीं। फिर पूछा आपने क्या वहां पर ज़माने जाहिलियत का कोई त्योहार और उनकी कोई ईद हुआ करती थी, कोई उनका मजहबी त्योहार होता था? वो कहा गया कि नहीं। तो हमारे नबी ने कहा कि अपनी नज़र को पूरी करो, कोई बात नहीं।
سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کیوں پوچھا کہ کیا وہاں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی، یا ہمارے نبی نے سوال کیوں کیا کہ زمانے جاہلیت میں کافروں اور مشرکوں کا مذہبی تیوہار تو وہاں کوئی نہیں منایا جاتا تھا، یہ ان کا مذہبی تیوہار ہے، اگر مذہبی تیوہار مذہبی عید ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے، کہتے نہیں جائز ہے اس کے اندر جا کر کے جانور ذبح کرنا، کیونکہ ان کا مذہبی عید ہے، ان کے مذہب سے تعلق ہے یہ، لہذا مذہب کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے یہاں، اگر وہ آپ کو مٹھائی کھلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر میں کھانا کھلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی آپ کو دعوت لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کھا سکتے ہیں، یا اس کا پروموشن ہوا کمپنی کے اندر وہ خوشی میں آ کر کے مٹھائی دے رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے دھرم سے نہیں ہے۔ اگر اس کے دھرم سے تعلق ہوگا، مذہبی عید ہوگی، تو اسی صورت میں اس کے اندر شریک ہونا حرام ہونا جائز۔ اس پر تمام علماء کا فتویٰ باقاعدہ موجود ہے، تمام علماء کے اقوال موجود ہیں، لہذا اس کے اندر انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ حرام ایسا شریک ہونا ایسے لوگوں کی مجلسوں کے اندر، گویا کہ باطل عقیدے کی ترویج اور اس باطل عقیدے کو ماننا ہے، اس کو صحیح سمجھنا ہے، اور یہ حرام ایسا کرنا۔ تو یہ جو عید بنائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر، یہ سراسر باطل ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد لوگوں نے یہ منانا شروع کیا، اور ان کے زمانے میں کچھ بیزنطین عقیدے کے لوگ تھے جو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو دیکھا دیکھی ان لوگوں نے اس کام کو شروع کیا۔ یہی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیز ہوئی، ہمارے نبی کی وفات کے 300 سال کے بعد ہمارے نبی کی ولادت پر لوگوں نے جشن منانا شروع کیا۔ کن سے لیا؟ نصارہ سے لیا۔ نصارہ نے کن سے لیا تھا؟ مشرکوں سے لیا تھا، بیزنطین سے لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے تک 400 سال تک ان کی ولادت پر کوئی جشن نہیں منایا گیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ 400 سال کے بعد لوگوں نے شروع کیا، وہی معاملہ نبی کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا۔ ہمارے نبی کی وفات کے 300 سال کے بعد نبی کی محبت کے نام پر لوگوں نے عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا، جشن منانا شروع کر دیا۔ یہ غیر مسلموں کی تقلید، غیر مسلموں کی تشویم اور مشابہت، نصارہ کی مشابہت کے اندر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور اس لیے ایسا کرنا حرام ہے، نہ یہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے، دونوں شریعت کے اندر حرام ہونا جائز ہے۔ کسی کی بھی ولادت پر جشن منانا، ہمارے نبی سے پہلے 1,24,000 نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی ولادت پر جشن منایا؟ نہیں منایا نا ہمارے نبی نے، لہذا ایسا کرنا حرام ہے۔ یہ نبی سارے نبیوں کا دین ایک تھا، سارے نبیوں کا دین ایک تھا، سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں، لیکن سارے نبیوں کا دین ایک تھا، لیکن ہمارے نبی نے کسی نبی کی ولادت پر کچھ ایسا نہیں منایا۔ لہذا جو منایا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ حرام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ کفر کا عقیدہ ہے، لہذا اس کے اندر شریک ہونا یہ حرام ہونا جائز ہے۔ اور ایک بات اور آخری بات میں ذکر کروں، وہ یہ کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کا جو عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، ہم نے اس کو بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ ایمان لانے میں سب برابر ہے، سب پر ایمان لایا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار۔ اگر ہم ایک نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ سارے نبیوں کا بھیجنے والا اللہ رب العالمین۔ ایک نبی کا انکار گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار ہے، اور اللہ کی بات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اس لیے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو انسانیت کی ہدایت اور رشد کے لیے، رہنمائی کے لیے، توحید کے لیے، شرک اور کے قلاقمہ کے لیے اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر بھیجا، اور انہوں نے اللہ نے ان کو پیغام جو دیا، اللہ نے جو ان کو مشن دیا، اس پیغام اور مشن کو دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ پہنچانے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہر نبی کے بارے میں ایمان۔ لیکن اہل کتاب ہمارے ایمان کو نہیں مانتے، ہمارے ایمان کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان قرآن و سنت اور حدیث اور قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ نے جو بیان کیا، نبی نے بیان کیا، جو میں نے اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کروڑہاں اور خرب بار نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا نہیں مانتے۔ اللہ کے بیٹا ماننا کفر ہے، مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کے علاوہ کسی بھی کو بھی اللہ کا بیٹا مانے گا، وہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ جبکہ ہمارا ایمان، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کوئی انکار کر دے، اگرچہ ہمارے نبی پر اس کا ایمان ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر اس کا ایمان، ہمارے نبی پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ وہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اتنا بڑا ایمان اور عقیدہ ہونے کے باوجود بھی اہل کتاب ہمارے ایمان کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے مطابق نہیں ہے۔ ان کے مطابق ہوگا تب ہمارا ایمان مانیں گے، معتبر مانیں گے۔ ہمارا ایمان ان کے مطابق نہیں ہے تب وہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب ان کے طریقے سے ایمان لے آئیں گے، جیسے ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا یہ کہ وہ تثلیث کا عقیدہ کہ تین خدا میں سے ایک خدا ہے، یا وہ رب ہیں، یا اس طریقے سے اللہ ان کو سولی پر چڑھا دیا، یا ان کو سولی دے دی گئی، یا ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کی موت ہوگی، قتل کر دیا گیا، یہ سارا عقیدہ جب ایمان لائیں گے تب وہ مانیں گے کہ ہاں آپ کا ایمان ہے، ورنہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں ان سے اپنے ایمان کو تسلیم کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تسلیم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے بات میں نے پیش کی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر بھی الزام ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، لیکن وہ اسی ہے جیسے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اہل کتاب ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اولیاء کو مانتے لیکن اولیاء کو رب نہیں مانتے، اولیاء کو مشکل کشا نہیں مانتے، اولیاء کو اولاد دینے والا، دنیا کا نظام چلانے والا نہیں مانتے، اولیاء کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے۔ اولیاء کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کیا، دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، کہا جو کچھ مانگ لو دنیا کے اندر، جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا، اور اس طریقے سے پورے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، کوئی کام نہیں آ سکیں گے، تمہارا عمل ہی تمہیں نجات دے گا جہنم سے، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اولیاء پر، بزرگوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، ائمہ کرام پر ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے یہ لوگ مانتے جو قبروں کی پوجا کرتے، جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے، اور اس طریقے سے جو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے، اس طریقے سے ہمارا ایمان نہیں۔ اس لیے ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخی رسول ہیں، یہ گستاخی ائمہ ہیں، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں، کیونکہ تمہارا عقیدہ شرک کا عقیدہ، تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، وہ عالم الغیب نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے علاوہ کون عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر بد دعا فرمائی، نام لے لے کر کے بد دعا فرمائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دے، ان کو فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی تجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ ان کے توبے کو قبول بھی کر سکتا ہے، اللہ انہیں ہدایت بھی دے سکتا ہے، تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نازل فرمایا آیت کریمہ۔ یہی لوگ جن کا نام لے لے کر کے ہمارے نبی نے بد دعا فرمائی تھی، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے وہ سب کے سب لوگ جن کے اوپر ہمارے نبی نے بد دعا فرمائی۔ وہی ہمارے نبی ابو طالب کے لیے کتنی کوشش کی، کتنی محنت کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ان کی تمنا اور کوشش تھی لیکن مسلمان نہیں ہو سکے۔ توفیق دینے والا اللہ رب العالمین، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ آپ ہادی برحق تھے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، صحیح راستہ دکھانے والے تھے، لیکن توفیق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بد دعا کی گئی، اسلام قبول کر لیا لوگوں نے، اور ابو طالب کی ایمان کے لیے کتنی خواہش تھی۔ آخر وقت گئے ان کے پاس، کہا چپکے سے کلمہ پڑھ لو، ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، لیکن کلمہ پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے اللہ توفیق دینے والا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں گستاخ رسول مانتے، اس لیے ہمیں گستاخ اولیاء مانتے۔ جیسے اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو نبی اور رسول نہیں مانتے، جبکہ ہم مانتے ہیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے جو ان کو نبی رسول نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے میرے بھائیوں کہ لوگ ہمیں گستاخ کہتے ہیں، تم ولیوں کو نہیں مانتے،
ہم ولیوں کو مانتے لیکن ولیوں کو رب نہیں مانتے، ولیوں کو اولاد دینے والا نہیں مانتے، ولیوں کو ہم جو ہے دنیا کے نظام چلانے والا نہیں مانتے، مشکل کشا حضرت روا نہیں مانتے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ۔ اولیاء ہی کیا، نبیوں کو بھی حضرت روا نہیں مانتے، ان کو بھی مشکل کشا نہیں مانتے۔ اللہ وہاب ہے، وہی مستر کی بے کس کی دعا سننے والا، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی سب کا اولاد دینے والا، وہی پریشانیوں اور بیماریوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا، اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا، لہذا یہ اختیار اگر کسی کو دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا جو یہ نہ مانے وہ گستاخی کرتا ہے، یہ گستاخی ہمیں منظور ہے، لیکن اللہ کی شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، لیکن تمہاری جو گستاخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے والے، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دینے والے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، نبی کی حدیث کے سامنے اپنی بات نہیں رکھیں گے، وہ اپنی بات چھوڑ دیں گے۔ وہ آج ہمارا حال کیا ہے، نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، نبی کا عمل سنایا جاتا، اور لیکن ہماری حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا، نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ کون سے نبی کی تکریم ہے، یہ کون سے نبی کی عزت ہے کہ نبی کی حدیثوں کو بالائے طاعت رکھ دیا جائے اور امتیوں کے قولوں کو جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اسے قبول کر لیا جائے؟ اس سے بڑی اور توہین کیا ہوگی؟ یہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ان کو بھی نبی کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن آج نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث سنائی جاتی، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ نبی ہیں، اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے۔ کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے میرے بھائیوں، کتنا بڑا اس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جن کے پاس عقل و دماغ ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو رہنمائی چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، اور نصرانیوں کے عقیدے کے مطابق کون ہیں؟ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ نہیں ہمارا ہے جو اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسولوں میں سے ایک رسول تھے، آئے دنیا کے اندر، چلے گئے یہاں سے، دوبارہ پھر دنیا کے اندر آئیں گے، 40 سال دنیا کے اندر رہیں گے، ان کی طبعی موت ہوگی جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد ان کو پھر زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے، ہر بدعت اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔